عرض کروں گا، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن میں اپنی ایک سعادت سمجھتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ بعض شخصیات عبقری ہوا کرتی ہیں، یونیک ہوا کرتی ہیں۔ آپ ملک پاکستان کیا دنیا میں دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ یہ شخص بہت اچھا لکھتا ہے لیکن مدرس اچھا نہیں ہے، یہ دیکھیں گے یہ بہترین مدرس ہے لیکن گفتگو اچھی نہیں کرتا، یہ دیکھیں گے کہ یہ گفتگو تو بہت بڑی زبردست کرتے ہیں لیکن قلم کار ایسے نہیں ہے، ایسے مدرس نہیں ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ ہر ایک آپ میں سے میری تائید کرے گا کہ قلم کے میدان کے شاہ سوار آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح گفتگو کے مالک الفاظ جن کے قلم کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، زبان کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بہترین مدرس شیخ الحدیث آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور میں نے سوہان کے پروگرام میں یہ عرض کیا، یہاں بھی کرتا ہوں کہ یہ اس بات کے فرزند ہے کہ جس بات میں بھی تواضع اور عاجزی پھوٹ کر بنے ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی وہی اپنے باپ سے حاصل کی ہے کہ کراچی میں ایک بہت بڑے جلسے میں کراچی کے تمام علماء موجود تھے اور انہیں امام اہل سنت کا لقب دیا گیا، تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں امام اہل سنت ہوں اس لیے کہ میری مسجد کا نام اہل سنت ہے، میں اس کا امام ہوں۔ اور ہمارے سامنے ہے، بس میں یہی کہوں گا، شیخ البانی کے کسی شاگرد نے ان کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا کہ دنیا کے تمام علماء کے علم کو جمع کر کے ایک گلدستے میں سجا دیا جائے، اس کا نام شیخ البانی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا، بڑے اکابر کی بات نہیں کرتا، شیخ الہند اپنی جگہ سب، آج کے دور کی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایسی شخصیات جو کہ قلم کے میدان کے شاہ سوار بھی ہوں، تدریس کے میدان کے شاہ سوار بھی ہوں، گفتگو کے میدان کے شاہ سوار بھی ہوں، ان تمام خوبیوں کو جمع کر کے ایک گلدستے میں اگر سجا دیا جائے، اس کا نام مفکر اسلام زاہد ہوگا۔ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ حضرت مولانا محمد یعقوب قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یاد فرمایا، حضرات علماء کرام کی زیارت کی، آپ سے ملاقات کی، ایک اچھی مجلس میں جہاں جامعہ فریدیہ بیار ٹاؤن کے فضلاء نے، علماء نے بخاری کی کافی سبق پڑھا ہے، وہاں حاضری کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ دو چار باتیں کروں گا لیکن ابتدا سے لطیفے سے کروں۔ ابھی مولانا ابھی کشمیر کا ذکر مبارک سے میرے ساتھ یہ لطیفے پیش آتے رہتے ہیں، ایک لطیفہ ذکر کروں۔ ہمارے نقیب حضرات کو بڑا شوق ہوتا ہے، 5 7 10 لقب بولنے ہوتے ہیں۔ تو اس دن لاہور کا جلسہ تھا تو 5 7 10 لقب بول رہے، اس دن رفتہ بین الاقوامی شخصیت، میں نے گفتگو کا آغاز جیسے کہ اول کمال نے ٹھیک فرمایا، میں بین الاقوامی شخصیت ہوں، دادی میری ملی تھی، دادا میرا پٹھان تھا، والدہ میری راجپوت تھی، سسرال میں رہنا تھی، میرے بین الاقوامی ہونے میں کیا شک، بالکل بین الاقوامی۔ میرے پاس 4 سمیں ہیں، جہاں جس کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں ایک بات تو حضرت مولانا معاویہ علی طالب صاحب کی ہے، اس کی حرف تائید کرتے ہوئے اس کی تائید میں یہ کہ بخاری کا قول نقل کروں گا۔ بخاری شریف میں کتاب العلم میں آپ نے قول پڑھا ہوگا، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزيع نفسه، یاد آ گیا ہوگا۔
اس آدمی کو اللہ رب العزت نے کچھ تھوڑا سا علم بھی دیا نا، شیء من العلم، جس کو اللہ رب العزت نے کچھ تھوڑا سا علم بھی دیا نا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے ان یزیّ نفسہ کہ اپنے آپ کو ضائع۔ یہ مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کی ساری گفتگو کا خلاصہ میں نے درج کیا ہے کہ کسی عالم دین کو اس کو احساس ہو کہ میں نے اللہ پاک کی مہربانی فرما رکھی ہے، کوئی علم کا کوئی حصہ دے رکھا ہے، اس کو خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ضائع کرنے کی صورت مولانا نے آپ سے بیان کر دیا، میں دہراتا نہیں ہوں، بس اتنی سی بات، معاشرے میں جا رہے ہیں، دین کے نمائندے کے طور پہ جا رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے طور پہ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنا وقار قائم رکھیں، اپنا استغنا قائم رکھیں، اور اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے دین کی، ملک کی، قوم کی خدمت کریں۔ یہ تو میں پہلی بات مولانا معاویہ صاحب کی بات کی ٹائم کے لیے۔ ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا، بخاری شریف کے حوالے سے آپ کے اساتذہ نے اور آپ کے شیخ محترم نے آپ سے تفصیلی بات کی ہے۔ میں آج کے حالات کے تناظر میں امام بخاری کی ایک ہی بات ذکر کروں گا آپ سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدیں کتاب آپ نے پڑھی ہے، ان کا طرز استدلال کیا تھا اور دائرہ استدلال کیا تھا، یہ میں آپ کو ذہن میں تازہ کر رہا ہوں، بڑا سب کچھ آپ نے ان کا دائرہ استدلال کیا تھا، طرز استدلال کیا تھا، یہ کیوں آج یہ استدلال کے دائرے، استدلال کے معیارات اور استدلال کے لہجے بھی تبدیل ہو گئے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن پاک کی بات تو ٹھیک ہے، قرآن پاک کے بعد کوئی اور بات ہم نہیں مانیں گے، قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے، حدیث پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے، حجت نہیں ہے۔ یہ کچھ 100-150 سال سے یہ بات چل رہی تھی، اس لیے آج ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ اب یہ نہیں کہے گا کہ کوئی آدمی آپ کی کسی بات پر یہ نہیں کہے گا کہ حدیث میں نہیں مان رہی، اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہے، آپ کوئی مسئلہ بیان کریں گے تو جواب آئے گا یہ قرآن خاموش ہے۔ آپ جواب قرآن خاموش ہے، مطلب وہی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک، حدیث رسول، آثار صحابہ اور تابعین اور امت کے اجماعی تعامل اور اس استدلال کے دائروں کے ایک دفعہ ذہن میں تازہ کریں۔ لیکن 2-3 واقعات پہلے سناؤں گا، یہ بات نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ داروی کی روایت ہے، مسند داروی امام بخاری کو استاد ہے، ان کی اپنی مسند ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، صحابی رسول فقہا صحابہ میں تھے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، مجلس لگی ہوئی ہے، آگے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ مسئلہ اور ٹھیک ہے، شرط یہ قرآن سے بتانا، مسئلہ پوچھ رہا ہوں لیکن بتانا کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ میں کہا کہ تم ہمارے زمانے کا آدمی ہو۔ عمران بن حسین بڑے جلالی بزرگ تھے، جلالی ہمارا جواب دیا، اس سے پوچھا فجر کی نماز پڑھی تھی؟ یہ پڑھی تھی۔ کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ 2 رکعتیں قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں پڑھی تھی؟ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے کیے تھے؟ 4 سجدے قرآن میں ہیں؟ نہیں ہے۔ کیوں کیے تھے؟ وہ تو انڈرسٹینڈ وہ کیا ہو گیا؟ ایک فرق بتانا چاہتا ہوں، اس زمانے میں لوگ سمجھ کر انڈرسٹینڈ ہوا کرتے تھے، آج کل اسٹینڈ ہو جائے گا، وہ بات سمجھتے تھی، آج کل اسٹینڈ ہو جائے گا، نہیں جانا۔ یہ جلالی جواب تھا، ایک جمالی جواب بھی عرض کر رہا ہوں۔ بخاری کی روایت آپ نے پڑھی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کوفے کی مسجد میں ہفتہ وار درس دیا کرتے تھے. ایک درس میں مسئلہ بیان کر دیا عورتوں کے فیشن کے حوالے سے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتلبسات المتخلجات المغیرات لخلق اللہ. اس زمانے کا فیشن یہ تھا، دانت رگڑ کے چھوٹے کیا کرتی تھی، بال اکھاڑا کرتی تھی اور ہاتھوں پہ نام گڑوایا کرتی تھی. اس زمانے کا فیشن تھا. تو اللہ نے ایسا کرنے والی عورتوں پہ لعنت کی. فرما دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر یہ درس میں خاتون آ گئی، امام بخاری نے نام بھی لکھا ام یعقوب. حضرت آپ نے یہ کہا ہے کہ ایسا فیشن کرنے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. میں نے کہا قرآن میں ہے. اللہ نے لعنت کیا، کہاں تلاش کریں گے؟ اللہ نے لعنت کیا تو کہاں تلاش کریں گے؟ قرآن میں ہے. میں اس کے اگر تو ہمارے جیسا کو ڈھیلا ڈالا بول نہیں ہوتا تو قرآن میں تو نہیں ہے. وہ جو کرتی تھی وہ کرتی، وہ بھی تکڑا تھا. کون؟ اللہ قرآن میں ہے. قرآن میں ہے. میں نے نہیں دیکھا، ان کا میں پڑھے نہیں. میں نے پڑھا تو میں نے پورا پڑھا. ماں کراتی لو کراتی ہی جاتی ہے. پورا قرآن پڑھے نہیں، پڑھا ہوتا مجھے مل جاتا ہے. واللہ قرأت ہر فن خدا کی قسم ہے کہ گھر پڑھا ہے میں نے. اب یہ ام یعقوب کا اور عبداللہ بن مسعود کا مکالمہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے. مبارک نہیں ہو رہا مکالمہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، وہ کہتی ہے نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں نے پڑھا نہیں ہے. میں نے پڑھا ماں کراتی ہے لو کراتی ہے لو جاتی ہے. نہیں پڑھا قرآن، پڑھا ہوتا نہیں جاتا. پڑھا تو ہر سال ایک ہی طرف پڑھا میں پڑھا. سورۃ الحشر پڑھی ہے. اس میں اللہ پاک کا یہ ارشاد پڑھا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ اللہ کا میرا رسول ہے، میرا نمائندہ ہے. جو کہہ دے مان لو، جو جسے رو کر رک جاؤ. یہ تو پڑھا ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے خود سنا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتخلجات والمغیرات لخلق اللہ. میں نے خود حضور سے سنا ہے. میں نے سنا ہے حضور سے، اور حضور کے بارے میں اللہ فرماتے جو کہیں مان لو، جو سنائیں سن لو. تو یہ قرآن پاک کا لفظوں میں حصہ ہو نہ ہو، قرآن پاک کا حصہ ضرور. یہی عبداللہ بن مسعود ہے. تفسیر قرطبی میں روایت نقل ہے اسی آیت کے نیچے ما آتاکم الرسول کے نیچے. حضرت عثمان کا زمانہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک آدمی کو دیکھا کہ طواف کر رہا ہے، احرام بھی باندھا ہوا ہے اور کوئی سلا ہوا کپڑا بھی پہنا ہوا ہے، کوئی ٹوپی شوپی پہنا ہوا ہے. پر اتنا یہ ہے کہ احرام بھی باندھا ہوا ہے اور کوئی سلا ہوا کپڑا بھی پہنا ہوا ہے. چلتے 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 آہستہ سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بھائی حالت احرام میں مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. وہ بول کے قرآن میں ہے. قرآن میں ہے یہ ہے کہاں ہے؟ ان کا قرآن پاک نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا رسول ہے، جو کہہ دے اللہ کی طرف سے مان لو. اور سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضور نے فرمایا کہ حالت احرام میں مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہنا جائے نہیں. ایک بات اور تفسیر قرطبی میں یہ کسی آیت کے نیچے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سروں کا تاج ہے. چار بڑے اہل سنت کے چار بڑے ائمہ میں سے مجلس میں بیٹھے ہیں. کبھی کبھی ساتھ موج آ جاتا ہے نہیں آتا.
استاد بہت گیا آج جو مسئلہ پوچھو میں قرآن سے بتاؤں گا. اگر ہم بھول گیا جو مسئلہ پوچھو میں قرآن سے بتاؤں گا. ایک شاگرد بھی کوئی ٹھیک ٹھاک شاگرد تھا. استاد جی حالت احرام میں بھیڑ مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ حالت احرام میں آپ کسی جانور کو مار نہیں سکتے. عمودی جانور مار سکتے ہو جو مورے کو، سانپ کو، بچھو کو. اب یہ بھیڑ پور جسے کہتے ہیں، اب یہ مہلک تو نہیں، موجی ضرور ہے. ٹھکانے پہ لڑ گیا تو 3-4 آدمی کام پڑ جاتا. حالت احرام میں بھیڑ مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، قرآن نے کہا ہے. اب یہ ترتیب دیکھیے، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حالت احرام میں بھیڑ مارنا جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جائز ہے. یہ ما آتاکم الرسول کے تحت ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا تھا کہ حالت احرام میں بھیڑ مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ جائز ہے. حضرت عمر کا فرمانا کس کا فرمانا ہے؟ رسول اللہ کا. اور رسول اللہ کا فرمانا کس کا فرمانا ہے؟ یہ حیثیت کیا ہے. اب میں امام بخاری کی طرف آتا ہوں، پھر بات اسی بات کروں گا. بخاری شریف آپ نے پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات سے لے کر ونظر الموازین القسط تک. امام بخاری کا طریقہ کیا ہے؟ امام بخاری حدیث بیان کر کے مسئلہ استنباط کرتے ہیں یا مسئلہ بیان کر کے دلیل میں حدیث لاتے ہیں؟ یہ طرز استدلال کس کا ہے؟ فقہا کا. محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ حدیث بیان کر کے مسئلہ نکالتے ہیں. اور فقہا کا کیا ہے؟ مسئلہ بیان کر کے دلیل میں کیا کرتے ہیں. اور امام بخاری نے مسئلے بیان کیے ہیں یا کھڑے کیے؟ مسائل کا اپنا موقع بیان کیا ہے. ترجمہ الباب فقہ البخاری کی طرح بھی بنا. امام بخاری کا ترجمہ الباب عنوان نہیں ہے، ان کا موقع ہے. اس مسئلے پر میرا یہ موقف ہے، تو آپ نے بخاری میں دیکھ لیا ہوگا. اپنے موقف ہے، میرا موقف یہ ہے. موقف قائم کرتے ہیں تو مسئلہ کھڑا کر لیں گے. مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، دلیل میں حدیث کرتے ہیں. دلیل پہلی دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ پہلی روایت سے لے کر آخری روایت تک ترتیب یہی ہے. پہلی دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ دوسری دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ تیسری دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ آثار صحابہ اور تابعین. آثار صحابہ اور تابعین. اور اگر قرآن پاک سے دلیل نہ ملے تو کہاں سے لاتے ہیں؟ حدیث سے. مسئلہ بیان کیا، میرا موقف یہ ہے. دلیل میں کیا لائے ہیں؟ قرآن پاک. اور اگر قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ملی تو مسئلہ چھوڑ دیا یا کوئی دوسری دلیل بھی لایا ہے؟ دلیل کون سی؟ پہلی دلیل کون سی؟ یہ بات میں جو دہرا رہا ہوں. قرآن پاک سے دلیل ہے تو قرآن پاک کی دلیل پہلی دلیل ہے. اور اگر قرآن پاک سے دلیل نہیں ہے، پہلی دلیل کون سی ہے؟ اور ان دونوں کی وضاحت کے لیے آثار صحابہ اور آثار تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین. امام بخاری نے شروع سے لے کر آخر تک ہی یہ اہل سنت والجماعت کا دائرہ استدلال ہے. یہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا دائرہ استدلال ہے. قرآن پاک پہلی دلیل، حدیث دوسری دلیل، آثار صحابہ اور تابعین تیسری دلیل، اور تینوں ہماری دلیلیں ہیں. یہ میں بھی بات کروں. تینوں ہماری کیا ہے؟ قرآن پاک بھی دلیل ہے،
اور قرآن نہ ہو تو حدیث مستقل دلیل ہے۔ اس وقت زور دے رہا ہوں، قرآن پاک حدیث ہے، قرآن پاک ہے تو قرآن پاک پہلی دلیل ہے، اور اگر کسی مسئلے پہ قرآن پاک نہیں ہے تو پہلی دلیل کون سی ہے؟ حدیث ہے۔ حدیث مستقل دلیل ہے اور آثار صحابہ اور تابعین مستقل دلیل ہے۔ یہ ہمارا دائرہ استدلال ہے۔ آج کے دور میں اس کو ذہن میں رکھنا، تازہ رکھنا ضروری ہے۔ آج آپ کو اسی قسم کے مسائل پیش آئے گے، دلیل کہاں سے لائے؟ قرآن سے لائے، حدیث سے لائے، آثار صحابہ سے لائے۔ ایک بات اور کہتے ہیں، بخاری شریف میں آپ نے کتاب الایمان سب سے پہلے پڑھی ہے۔ سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھی اور سب سے آخری کتاب کون سی پڑھی؟ کتاب التوحید و رد علی الجہمیۃ ہے۔ ایمانیات بھی ضروری ہیں اور غلط ایمانیات سے راضی۔ پہلا باب پازیٹو ہے، آخری باب نیگیٹو ہے۔ کتاب الایمان میں کیا بیان ہوا ہے؟ ایمانیات۔ اور کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہ میں توحید یا کتاب التوحید کتاب التوحید و رد علی الجہمیہ ہے۔ اس میں کیا کیا ہے؟ غلط عقائد کا رد کیا ہے اور عقائد کی غلط تعمیرات کا رد۔ کیا بتایا ہے؟ صرف مثبت ایمان کافی نہیں، غلط کو غلط کہنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح کو صحیح کہنا ایمان کا حصہ ہے اور غلط کو غلط کہنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات آج کے دور کے حوالے سے اس لیے ضروری ہے کہ آج عالمی فلسفے کا ہم سے یہ مطالبہ ہے۔ من صاحب پازیٹیو بات کیا کرو، نیگیٹو نہ کیا کرو، اپنی بات کرو، دوسروں کی نفی کیوں کرتے ہو؟ اور یہ صرف اقوالی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہو پریزیڈنٹ صاحب کا نام یاد ہے؟ جدے تشریف لائے تھے حدیث صدارت کے دور میں، جدے میں علماء سے خطاب کیا تھا اور دو ٹوک کہا تھا۔ آج بھی اتفاق میں اپنا پرانا موضوع پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جب تک آپ عقیدے کی تلقین اور دوسروں کی نفی نہیں چھوڑتے، ہمارا آپ کے ساتھ کسی دنیا میں مقابلہ نہیں۔ خود کو صحیح کہو گا، جیسا مرضی، دوسروں کو غلط نہیں کہو۔ میں نے اس پہ لکھا تھا زمانے میں، نے کہا یار بات یہی ہے، مطالبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا تھا، یہی مطالبہ۔ مکے کے سرداروں کا 70 سرداروں کا وفد آیا تھا جناب ابو طالب کے پاس، خدیجہ سے بات کرواؤ، مذاکرات ہوئے تھے، 1 to 1 ابو جان کے حضور سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 پیشکشیں کی تھی انہوں نے، ان کے جناب ہم آپ کو اپنی پابندیاں ختم کرتے ہیں، آپ آئے حرم میں پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ ایک بات یہ کریں، آپ مہربانی کریں، آپ اللہ کی جتنی تعریف کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے بتوں کو بولیں۔ ایک پیشکش کیا تھی؟ اللہ کی صفات بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قرآن پڑھیں، ہم پڑھیں گے، ہمارے خداؤں کی نفی۔ اور دوسری بات جناب، ہم آپ کے ساتھ حرم میں نماز میں شریک ہو گئے، عبادت میں شریک ہو گئے، کبھی کبھی آپ ہی تشریف رہے گا۔ یہ سورۃ الکافرون اس پیشکش کے خلاف ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہ اس کی ترتیب بھی آئی ہے، تو میں نے کہا یہ سوال پرانا ہے، کلنٹن نے کر دیا تھا، ابو جہل نے بھی سوال کیا تھا، کلنٹن کر رہا ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ابھی مولانا ذکر فرما رہے تھے الحاد بندوں کا آج کی نئی نسل کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے، کہہ دوں نئی نسل گمراہ ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کون کرنا ہے۔ ایک بات اچھی طرح غور کر لیں، برتن آپ خالی رکھیں گے اور چوک پر رکھ دیں گے تو کسی کو روک سکیں گے کہ جو مرضی ڈالے؟ آپ کا برتن اگر آپ نے خود پر کیا ہوگا تو وہ ڈالے گا، آپ نے ڈالا کچھ نہیں۔
نئی نسل کے ذہن میں آپ نے بٹھانا ہے. آپ نے تو جو ماں پیدا ہوتے کلمہ پڑھا تھا وہ دوبارہ یاد نہیں کروایا. میں سوسائٹی کے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں جو کلمہ کان میں پڑھا تھا نا اسے بڑے کو یاد کروایا. آپ نے کیا ڈالا؟ آج کا بچہ اگر گمراہ ہوا ہے بے خبری کی وجہ سے ہوا ہے. ادھر سے بے خبری ہے ادھر سے اخبار کا جنگل ہے. جس بچے کو ماں باپ سے گھر سے دین کی قرآن کی سنت کی حدیث کی تعلیم واجبی سی بھی نہیں ملی اور اس کی جیب میں یہ ادارے کا مبلغ